یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لالچی عورت۔ تو آج میں آپ کو جو ہاتھ بنا کر بتاؤں گا، یہ کچھ ایسی خواتین، کچھ ایسی لڑکیوں کا ہے کہ جو کسی نہ کسی لالچ میں آ کر کسی بھی بندے سے شادی کر لیتی ہیں، یا کوئی بھی ان کو سبز باغ دکھا کر بلا پھسلا کر شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ان کے بہلاوے میں آ جاتی ہے۔ بہت جگہوں تو ایسا میں نے دیکھا کہ بندہ کنگلا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا چھوٹی موٹی نوکری ہے اس کی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے دوست سے کار لے کر، کسی کو دوست بناتا ہے، اس سے کار لے کر اپنی محبوبہ کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے میرے والد نے لے کے دی، دوسری گاڑی میں نے والد کو دے دی۔ اب کیونکہ اگلے دن وہ دوسرے رنگ کی گاڑی میں آیا ہوتا ہے، دوسرے نمبر کی گاڑی میں آیا ہوتا ہے، اور دوسرے دن دوسرے نمبر کی گاڑی میں آیا ہوتا ہے، یا ایک دن ایک بائک پر آیا ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرے بائک پر آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بائک یا موٹر سائیکل پہ آیا ہوتا ہے۔ تو کچھ لڑکیاں جو ہیں ان کو عشق وغیرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کو عشق نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کی دولت دیکھتی ہیں کہ مثال کے طور پر اگر وہ گول گپے کھانے چلے گئے اور وہاں جا کے پوچھا کتنا بل بنا، تو اس نے کہا جی 200 بنے یا 100 بنا، تو اس نے 500 نکال کر دے دی کہ سب رکھ لو، مزدوروں کو دے دو، یا جو لا کے دے رہا اس کو دے۔ تو وہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ بہت بڑا امیر آدمی، حالانکہ وہ امیر ہوتا نہیں، وہ امیر ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ اور کچھ ہماری یعنی خواتین جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں، ان کے جھانسے میں آ جاتی ہیں، جھانسے میں آ جاتی ہیں، تو کیا کرتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بھی ٹھکرا دیتی ہیں، بہن بھائیوں کی بھی عزت خراب کر کے نکل جاتی ہیں، اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اور بعد میں انجام کیا ہوتا ہے؟ بعد میں انجام یہ ہوتا ہے کہ صبح بھی جوتیاں کھاتی ہیں اور شام کو بھی جوتیاں کھاتی ہیں، اور روتی پھرتی ہیں جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ اب ماں باپ کے پاس جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنی پسند کی شادی کی، آپ جانو اور آپ کا کام جانے، ہم کیا کریں۔ تو ویسی عورتوں کا ہاتھ کس طرح کا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ان کا ابھار زہرہ یہ کافی ابھرا ہوا ہوتا ہے، ان میں جس عشق و جنسی معاملات کی جراثیم کچھ عام لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی جو دماغ کی لکیر ہوتی ہے وہ اس طرف جاری ہوتی ہے، خیالات کی دنیا کی طرف، اور کمزور سی لکیر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ان کی قسمت کی لکیر کبھی اچھی کبھی بری، کبھی اچھی کبھی بری، اس طرح ٹوٹ کے چل رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کے یہ جو دل کی لکیر ہوتی ہے وہ بھی ایک تو چھوٹی سی ہوتی ہے، اور دوسری زنجیر نما ہوتی ہے، زنجیر نما لکیر ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ حساس ہوتے ہیں، بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، کسی بھی بات کو دل پہ لے لیتے ہیں، کسی بھی چیز پر یقین کر لیتے ہیں، کچھ بھی ایسا کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ویسے بابوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، جو بابے وغیرہ بیٹھے ہوئے تعویذ گنڈا کرتے ہیں نا، وہ ان کو صحیح جانسے میں لاتے ہیں۔ تو ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے ہاتھ میں اگر ایسی چیز دیکھیں تو کوشش کریں کہ ان سے بچنے کی، اور اگر آپ کے کسی دوست یا کسی عزیز کے ہاتھ میں ایسا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بچی کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہے تو اس کو بھی گائیڈ کرنے کی کوشش کرو کہ بھائی تم جس چکر میں پڑی ہو یا تم جس چکر میں پڑھنے جا رہی ہو یہ بہت خراب ہے، حالانکہ یہ بھوت ایسا سوار ہوتا ہے کہ یہ اترتا نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کرنے سے ہو سکتا ہے بڑے بڑے کام بھی ہو جاتے ہیں، نہیں تو ان کے لیے دعا ضرور کریں۔ یہ نہیں کہ یہ لوگ برے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے، لیکن یہ جھانسے میں جلدی آ جاتے ہیں، کسی کے فریب میں منٹوں میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کئی ایسی خواتین جو ہے نا وہ کال کرتی ہیں کہ جی میرا شوہر صبح بھی مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، میں نوکری کرتی ہوں، اپنا خرچہ پورا اٹھاتی ہوں، یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں اپنے ماں باپ سے جا کر آپ بولیں نا کوئی ایسا کرے، نہیں میں نے پسند کی تھی اس وقت۔ تو یہ ہوتا ہے انجام۔ اور ان کی شادی کی لکیر پتہ کیسے ہوتی ہے؟ عموماً میں نے دیکھا ہے اس طرح کی ان کی شادیاں ٹوٹ جاتی، یہ دو شاخہ بنی ہوتی، یا بعض اوقات ہاتھ میں شادی کی لکیر جو ہے وہ جزیرہ نما بنی ہوتی، اس کے اینڈ میں جزیرہ ہوتا ہے، اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو ہماری بہنیں بیٹیاں جتنی بھی ہیں اگر ان کے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز ہے تو خدا کے لیے اعتماد کرنے سے بچیں، اپنی اور اپنے ماں باپ کی جو عزت ہے اس کو تباہ کرنے سے بچا لیں، تو اسی میں بہتری ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ کل خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہو، اور پھر آپ بھی کہتی پھریں جی میری کوئی مدد کرے، میرا کوئی یہ کرے۔ آپ وہ طلاق لینا چاہتی ہیں تو ان کو وہ طلاق نہیں دیتا، اذیت دیتے ہیں، طلاق نہیں دیتے۔
اور کبھی یہ کام کریں، کسی گھر برتن دھوئیں، کسی آفس میں لگ جائیں، کسی جگہ نوکری کریں، جب وہ تنخواہ لے کر آتی ہیں تو وہ ان سے ساری تنخواہ لے لیتے ہیں، اور پھر جوئے میں، شراب میں یا کسی بھی چیز میں گوا دیتے ہیں۔ پھر یہ مانگتی پھر رہی ہوتی ہیں کہ جی مجھے دے دیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حالانکہ اس کے ماں باپ یعنی بہت امیر تو نہیں تھے لیکن درمیانے ضرور تھے۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو ہماری غور سے دیکھیں، سمجھیں، خدا نہ خواستہ کسی کے ہاتھ میں بھی ایسا ہو تو اس کو گائیڈ کریں۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کے ہاتھ میں کچھ ایسا ہے تو مہربانی کر کے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئیں۔ تو یقین کریں، اگر آپ اپنے کو بدل دیں، اپنے گمان کو بدل دیں، اپنی سوچ کو بدل دیں، تو خدا کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ کی لکیریں بدل جائیں گی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ اگلا سوال کیا ہے صنم نے پنڈی سے، میں جس کو پسند کرتی ہوں اس سے میری شادی ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی پسند کی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور آپ کی شادی کامیاب ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے اصغر علی نے چنیوٹ سے، میں جس کو پسند کرتا ہوں اس سے میری شادی ہوگی یا نہیں؟ پیارے دوست، ایک شادی تو آپ کی پسند کی ہوگی اور ایک شادی ارینج میرج ہوگی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے ارم نے کراچی سے کہ شادی کے بعد میری لائف کیسے ہوگی؟ تو ارم صاحبہ، آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، اور شادی کے بعد آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی 2 لکیریں ہیں۔ ایک کامیابی آپ کو اپنی طرف سے ہوگی اور ایک کامیابی شوہر کی طرف سے۔ آپ کی زندگی اللہ کے فضل سے بڑی اچھی اور بڑی عمدہ ہوگی، صرف اور صرف نظر بد سے اپنے کو بچا کے رکھیں۔ اگلا سوال کیا ہے احتشام ظفر صاحب نے اسلام آباد سے، ان کا کہنا ہے کیا میں کوئی بڑا افسر بنوں گا یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں احتشام بھائی قسمت کی لکیر بہت اچھی لکیر ہے، اور آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیر بھی نظر آتی ہے۔ مجھے تو یہ آپ کے ہاتھ کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں گے اور بہت کامیاب ہوں گے، بے حساب دولت ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے اقرا نے ملتان سے، شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ اقرا بیٹا، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک چانس ملتا ہے کہ اگر ایک شادی خدا نخواستہ اچھی نہ ہوئی تو دوسری اچھی ہوگی، لیکن 2 لکیروں کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کی حتمی 2 شادیاں ہوں گی، لیکن ایک شادی کا آپشن موجود ہے، اور شادی آپ کی غیروں میں ہوگی اور کامیاب رہے گی۔ اگلا سوال کیا ہے محمد انور صاحب نے مانسیرہ سے کہ میرے لیے کون سا کام اچھا رہے گا؟ تو پیارے دوست، آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کاروبار کریں، اس میں بہت بڑی کامیابی انشاءاللہ آپ کو ملے گی، اور زندگی میں امید نہ رکھیں کہ کسی کا تعاون ہوگا، آپ اپنی قسمت خود بنائیں گے۔ 2021 جو ہے یہ آپ کے لیے اللہ کے فضل سے بہت ہی اچھا اور بہت ہی عمدہ سال ہوگا، اور پوری زندگی میں تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اگلا سوال کیا ہے تابندہ نے پنڈی سے کہ میرا مستقبل کیسا ہوگا؟ تابندہ صاحبہ، آپ کا آنے والا وقت اور موجودہ وقت دونوں مجھے مشکل میں نظر آتے ہیں۔ آپ کی قسمت آپ کے پوری لائف میں صرف 4 یا 5 سال چل رہی ہے، اس کے بعد الجھنوں، پریشانیوں اور تناؤ کا شکار ہے۔ دوسرا، کوشش کریں کہ غصے میں نہ آئیں، جذباتی نہ ہوں، کوئی بھی کام جلد بازی میں نہ کریں، اور اچھا سوچیں تاکہ آپ کے لیے بھی اچھا ہو۔ اگلا سوال کیا ہے عائشی نے کراچی سے، میرے نصیب میں دولت کتنی ہے اور کیا مجھے عزت ملے گی؟ عائشی صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں وہ کافی حد تک گڑبڑ ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں جو سب سے اہم جو چیز ہے کہ دل کی لکیر 3 شاخیں بنا رہی ہے۔ 3 شاخہ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو آنے والے وقت میں کچھ چانس تو مل سکتے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ کوشش کریں کہ بہت زیادہ کسی بھی معاملے کا وہم نہ کریں، آپ کا آنے والا وقت انشاءاللہ خود بخود بدل جائے گا اور بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔